اتنا انتظام کیے تھے، موت اپنے وقت پر آنی ہے۔ اللہ خالد بن ولید کی قبر کو نور سے بھر دے، جن کے یہ الفاظ ہے کہ اے ایمان والو، تم کبھی بزدل نہیں بننا، تم کبھی ڈرنا نہیں، تمہاری سب سے بڑی محافظ تمہاری موت ہے، وقت سے پہلے آنے والی نہیں، اور جب تک آئی نہیں دنیا کی کوئی طاقت تمہیں موت دے نہیں سکتی، اور جب آ گئی تو ایک سیکنڈ کی مہلت نہیں ملنے والی، ایک سیکنڈ کی مہلت نہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے نوجوان ایک سیکنڈ کے اندر چلے جاتے ہیں، اٹیک آیا، میجر اٹیک آیا، ختم ہو گئے، وہاں کوئی مہلت نہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے، علامت قیامت کی نشانی یہ ہے، حادثاتی موت ہوگی، توبہ کرنے کی توفیق نہیں ملے گی۔ جو لوگ بستر پر بیمار ہیں، رگڑ رہے ہیں، ان کی موت بہت اچھی ہے، انہیں توبہ کی توفیق مل جاتی ہے۔ دیکھتے نہیں ہے جب آپ بیمار ہوتا ہے بندہ تو جب اٹھتا ہے تو یا اللہ رحم کر، ادھر کروٹ لیتے یا اللہ، اب اللہ ہی اللہ یاد آتے ہیں، اور جب اللہ صحت مندی دے دیتے ہیں اب پھر وہی اسٹائل، بڑے بڑے بال، بڑی بڑی مونچھ، اور پھر بڑی بڑی اسٹائل، اور پھر کسی غیر محرم کو جاتے ہوئے دیکھے تو پھر یہ تو کہے گا ہو مجھے کسی سے پیار ہو گیا ہے۔ اب اس کو پیار ہو گیا کس سے؟ شیطان سے، شیطان کے ماننے والوں سے۔ اللہ کو بھول گیا جس سے ابھی اب یہ حالت تھی، یا اللہ یا اللہ، کوئی لفظ ایسا، کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا جو اللہ کو یاد نہ کرتا ہو تکلیف میں۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، ٹھوکر لگے، پیر میں مار لگے، کوئی جملہ یاد نہیں آتا بندے کو، یہ یاد اللہ رحم فرما، یا اللہ رحم۔ یہ فطرت ہے انسان کی، جس نے پیدا کیا ہے اسی کو یاد آتا ہے، اور اگر اللہ کو یاد نہیں کیا تو پھر کیا یاد آتی ہے؟ کہیں اماں یاد آتی ہے اور ابا یاد آتے، وہ بھی تم کو اس دنیا میں عارضی پیدا کرنے والے ہیں۔ دوستو، یہ کہنا سننا یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کی صف میں شامل فرما دے، ان کے ساتھ ہمارا نام لکھ دے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں، ہمارا نام بھی عثمان غنی کے ساتھ لکھ دیا جائے۔ یہ کہنا سننا اس لیے ہے، اور اللہ عثمان غنی جیسے عمل کی توفیق بھی نصیب فرما دے، تاکہ اگر ہمارا حشر بھی عثمان غنی کے ساتھ۔ آپ دیکھیں تو صحیح کیسی مظلوم شہادت ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، مسلمانوں کا بادشاہ ہے، 40 دن سے اس کو قید کر دیا گیا۔ ایک دن چھت پہ سے کھڑے رہ کر فرمایا کہ اے لوگو، یہ مسجد نبوی کو جب چھوٹی تھی اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اس کو وسیع کرنا ہے، کوئی اللہ کا بندہ زمین خرید کر دے گا کہ اس مسجد کو میں بڑھا دوں اور وہ جنت میں میرے ساتھ رہے؟ اے لوگو، تم نے دیکھا تھا وہ مسجد کی وہ زمین کو کس نے خرید کر دیا تھا؟ سارا مجمع کہہ رہا ہے اس میں بلوائی بھی ہے کہ تم نے دیا تھا۔ آج اسی مسجد میں عثمان کو نماز پڑھنے نہیں دیا جا رہا ہے، مسلمان نماز پڑھنے نہیں دے رہے، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے 40 دن تک نہیں دیا مسلمانوں نے۔ اور تمہیں پتا ہے کہ یہ کنواں میں نے خرید کے دیا ہے، اسی کنویں کا پانی آج میرے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ کرنے والے کون ہیں؟ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے لوگ۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ وہ تو قریبی دور تھا، بالکل جناب رسول کے قریب تھا، آج تو 1500 سال دور ہیں ہم۔ کتنا فتنہ اٹھا ہوگا، کتنے ایمان کے دوران، اس ایمان والوں کے دوران ان مسلمانوں کے بیچ کتنے یہودی گھسے ہوں گے، اللہ جانے، مسلمانوں کا ستیہ ناش کرنے کے۔ 40 سال تک صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں ایک امام ایک مسجد میں یہودی امام ہو، آج کے اس دور کے اندر کتنی مسجدوں میں کتنے یہودی امام ہیں علماء بن کر۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ عثمان غنی سے پوچھا گیا شہادت کے دوران اسی مسجد کے اندر کہ اے امام عثمان، چونکہ نماز عثمان غنی پڑھاتے تھے، امام عثمان غنی تھے مسجد نبوی کے، 40 دن تک قید کر دیا گیا۔ تو صحابہ قریب پہنچے، حضرت نائلہ کو فرمایا کہ ہم عثمان سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت نائلہ ایک لمحے کے لیے اپنے شوہر کو نہیں چھوڑ، ڈر تھا کہ کب آ کے مار دیں، اور جا کے حضرت عثمان سے پوچھا کہ عثمان ہم کیا کریں؟ یہ باغی لوگوں کا ایک شخص امام ہوتا ہے مسجد نبوی میں اور نماز پڑھاتا ہے، ہم کیا کریں؟ اس باغی کے پیچھے نماز پڑھیں؟ ذرا عثمان غنی کا الفاظ سنیے، سونے کو روح سے لکھنے کے لائق ہے، یہ وہ اللہ کے بندے نیک بندے تھے۔ فرمایا نا، نماز ایک اچھا عمل ہے، جب کوئی اچھا عمل کرے اس کی اتباع کرو، جب غلط عمل کرنے لگ جائے اس سے بچ جاؤ، اس سے دور ہو جاؤ۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں امام نہیں ہوں، اب میں نماز نہیں پڑھا رہا ہوں تو نماز نہیں پڑھنا، نہیں، وہاں مسجد نبوی ہے، اللہ کے نبی کی مسجد ہے، اور اس پہ باغی نماز پڑھا رہا ہے۔ عثمان غنی کو امامت کا حق نہیں، نماز پڑھنے کا حق نہیں، تو امامت تو بہت دور کی بات ہے، سجدہ کرنے کا حق نہیں دیا مسجد نبوی میں ایمان والوں نے۔ تو آج پھر ہم ایمان والوں سے کیا امید رکھیں؟ یہ تو اس دور کی بات ہے، اور آخری دن پھر
کچھ صحابہ پہنچے کہ عثمان تم خلافت چھوڑنے کو تیار نہیں ہو، مروان بن حکم کو دینے کو تیار نہیں ہو، آخر کیا ہوگا؟ فرمایا الحمدللہ آج میں روزے سے ہوں اور صبح قرآن پاک پڑھتے پڑھتے مجھے غنودگی آئی، اور میں نے غنودگی میں دیکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ اے عثمان تم روزے سے ہو، افطار کرنے میرے پاس آ جانا۔ الحمدللہ آج فیصلہ ہو جائے گا۔ جمعہ کا دن تھا، 18 ذی الحج تھی، ذی الحج کا مہینہ چل رہا تھا۔ باغیوں نے دیکھا کہ اب 18 ذی الحج ہو چکی ہے، اب حاجی مدینے میں واپس آئیں گے تو پھر ہم اپنے منصب پہ اپنے کام پر کامیاب نہ ہو پائیں گے، اس لیے آج 18 ذی الحج ہو چکی ہے، آج اس کام کو مکمل کرنا ہے، کسی صورت سے بھی عثمان کو شہید کرنا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہرحال تین لوگ چھت پہ سے گزرے، جس میں محمد بن ابی بکر بھی ساتھ۔ محمد بن ابی بکر ابو بکر صدیق کے صاحبزادے ہیں، لیکن ان کی پرورش حضرت علی نے کی۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی والدہ ہیں، محمد بن ابی بکر کی ماں ہیں۔ ابو بکر صدیق کے انتقال کے بعد اسماء بنت امیس نے نکاح پڑھایا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اس وقت محمد بن ابی بکر ان کی گود میں تھے، 4 یا 5 سال کے تھے، ان کی تربیت کی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ محمد بن ابی بکر، وہی محمد بن ابی بکر جن کے لیٹر پہ لکھا تھا کہ ان کی گردن مارنا، وہاں سے محمد بن ابی بکر حضرت عثمان کے خلاف ہو گئے کہ عثمان نے یہ کیا چال چلی، جبکہ حضرت عثمان نے وہ تحریر نہیں لکھی۔ لیکن بہرحال کود کے چھت سے گئے، حضرت نائلہ نے روکنے کی کوشش کی تو اس میں سے ایک شخص نے حضرت نائلہ کو مارا۔ جب چاقو نکالا گردن کاٹنے کے لیے تو حضرت نائلہ نے پکڑی تو چھینا، وہ انگلی کٹ گئی۔ لیکن سب سے پہلے جاتے ہی چھت پہ جاتے ہی کودتے گھر میں سب سے پہلے محمد بن ابی بکر نے اس طرح داڑھی پکڑا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عثمان کی زبان سے الفاظ نکلا کہ اے محمد بن ابی بکر، اگر تمہارے والد زندہ ہوتے اور تمہاری یہ حرکت میری داڑھی پکڑ کے تم دیکھتے، تمہارے والد کو بہت تکلیف ہوتی۔ یہ بولنا تھا کہ حضرت محمد بن ابی بکر کے ہاتھ کانپنے لگے اور آپ چھوڑ دیے اور آپ چھت سے نکل گئے۔ لیکن ساتھ میں جو دوسرے لوگ تھے ان لوگوں نے خنجر مارا حضرت عثمان کو اور باقاعدہ چاقو سے گردن ذبح کی گئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خلافت خلیفہ بادشاہ وقت کی اتنی مظلومانہ شہادت، یہاں تک کہ حضرت نائلہ کمرے سے چلا رہی ہیں، باہر مسلمانوں کو پتہ نہیں لگا۔ پھر اسی چھت کے اوپر کھڑی ہوئی جس چھت سے حضرت عثمان نے بات کی تھی اسی پہ کھڑے رہ کر لوگوں کو حضرت نائلہ روتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے امیر المومنین شہید ہو گئے۔ اتنی مظلومانہ شہادت حضرت عثمان غنی کو۔ آج لوگوں کو حضرت حسین کی شہادت یاد ہے، حضرت عثمان غنی کی شہادت، اور یہ حضرت حسین جو حضرت حسین کی شہادت کربلا میں ہوئی، حضرت عثمان کی شہادت سے پہلے گھر میں پہرا دینے والے حضرت حسن ہیں، حضرت حسین ہیں، عبداللہ ابن عمر ہیں، عبداللہ ابن زبیر ہیں، عبداللہ ابن عباس ہیں۔ یہ تمام بچوں کو، نوجوانوں کو حضرت علی نے پہرے پہ لگایا تھا، دروازے کے پہرے پہ، اور باقی جگہوں پر پورے بلوائیوں نے، باغیوں نے حملہ قبضہ کر کے رکھا تھا۔ جب یہ خبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پہنچی کہ عثمان شہید کر دیے گئے، آپ نے آسمان کو دیکھا، اے اللہ تو جانتا ہے کہ عثمان کی شہادت سے مجھے کتنی تکلیف ہوئی ہے، میرا دل رو رہا ہے اے اللہ۔ اور اسی وقت تمام باغی پہنچ گئے حضرت علی کے پاس، کیا ہم آپ سے بیعت ہوتے ہیں؟ فرمایا نہیں، تمہاری بیعت سے میں خلیفہ نہیں بنوں گا جب تک کہ غزوہ بدر کے جو صحابہ موجود ہیں وہ آ کے مجھے سے بیعت نہ کریں۔ غزوہ بدر کے صحابہ میں طلحہ بن عبید اللہ ہیں، سعد بن وقاص ہیں، زبیر بن عوام ہیں، ابو عبیدہ بن جراح ہیں۔ ان تمام صحابہ کو ڈرا کر ان باغیوں نے دہشت دے کر، وحشت ڈلا کر چل کے اسی وقت حضرت علی سے بیعت کرو، ان کو دبا کر ڈرا کر جا کے بیعت کروائے حضرت علی سے۔ یہ ہیں مسلمان اس دور کے، اور اللہ کے نبی کی وہ حدیث بالکل پیشین گوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو روتے تھے، فرماتے تھے کہ دنیا کو عثمان کی شہادت کا غم ہے، مجھے 2 بات کا غم ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اصحاب صفہ کا وہ صحابی جو 4 میں سے 4 صحابی بھی اگر اصحاب صفہ موجود ہے تو اس میں بھی موجود ہے، اور 400 صحابہ موجود ہو تو اس میں بھی موجود ہے۔ یہ اکیلا صحابی ہے ایمان لانے کے بعد اصحاب صفہ میں جب بیٹھا تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کو چھوڑ کر کہیں، محفل کو چھوڑ کے کہیں گیا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ ہیں ام المومنین ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ علم کا استفادہ کس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حاصل کیا۔ اور ام المومنین عائشہ کا تو معاملہ ہی الگ تھا، شوہر سے بھی علم حاصل کر رہے ہیں، اور شوہر جب ان کے باپ کے ساتھ کہیں سفر میں جاتے ہیں وہاں کیا واقعات ہوئے ہیں باپ سے وہ بھی حاصل کر رہے ہیں۔ بڑی سب سے بڑی مفتی اعظم تھی اس دور کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے دو بات کا غم ہے، ایک تو عثمان کی شہادت کا غم ہے، اور ایک جنبیل دی تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے ہاتھ سے کچھ کھجور اس پہ ڈال کے دیا تھا، وہ جنبیل مجھے دی تھی کہ اے ابو ہریرہ یہ جنبیل کو چھاپ کر مت دیکھنا، اس کو کمر پہ باندھ کے رکھنا، جب بھوک لگے ہاتھ ڈالنا اور کھجور نکال کے کھانا، جب کوئی بھوکا تمہارے پاس آ جائے ذرا کرے ہاتھ ڈالنا اور اس کو دے دینا۔ اللہ جانے میں نے کتنی کھجور کھایا، اور اللہ جانے میں نے کتنی سیر کھجور، اس زمانے میں سیر چلتا تھا، کلو نہیں تھا، کتنی سیر کھجور میں نے اس جنبیل سے نکال کے خیرات کر دی۔ حضرت عثمان کا شہادت ہونا، میری کمر سے وہ جنبیل غائب ہو گئی، میں ڈھونڈ رہا ہوں، پریشان ہوں، اپنے گھر میں ڈھونڈ رہا ہوں، باہر جا رہا ہوں، گھڑی گھڑی کمر پہ ہاتھ لگا رہا ہوں، جنبیل غائب ہو گئی۔ اس سے صحابہ نے اندازہ لگایا کہ عثمان غنی کی شہادت کے بعد نبوت کی برکت ختم ہو گئی۔ نیک لوگوں کی برکت رہتی ہے، آج وہ برکت کے والے کوئی چیز کوئی عالم نے کچھ دے دیا برکت کے طور پہ تو اس کو یہ برکت بولے، بدعت ہے۔ صحابہ کرام اس برکت کو رکھتے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال، سر کے بال، آپ جب بال عمرہ میں نکالے اس کو داڑھی مبارک کے بال اپنے پھیٹے کے اندر رکھتے تھے۔ کوئی جنگ نہیں ہے خالد بن ولید نے الحمدللہ ہارا۔ یہ برکت ہے ان بال مبارک کا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بوئے مبارک کا، یہ برکت تھی۔ صحابہ سمجھ گئے کہ عثمان غنی کا قتل، اور عبداللہ ابن عمر تو فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر پورا مدینہ عثمان غنی کی شہادت پر متفق ہو جاتا تو جیسے قوم لوط پر پتھر کی بارش ہوئی ہے، مدینے میں اس انداز سے پتھر کی بارش ہوتی۔ وہ غمگین شہادت ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ آج امت بھولی ہوئی ہے، امت کو ایک شہادت حضرت حسین کی یاد ہے۔ 3 دن تک پانی، جبکہ صحیح روایتوں میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ آپ کو 3 دن تک پانی نہیں دیا گیا، لیکن چلو مان لیا جائے 3 دن تک پانی نہ ملا، یہاں 3 دن کی بات ہے، میں 40 دن خلیفۃ المسلمین جس کے پہرے پر عثمان حسین، حضرت حسین کھڑے، ان کو پانی نہیں دیا گیا۔ حضرت حسن نے جمعہ میں خطبہ دے رہے تو فرمایا کل رات میں نے شب جمعہ رات میں نے خواب دیکھا، اللہ رب العالمین اب عرش الہی پہ رونق افروز ہیں، اور آپ کے سامنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اور ان کے بازو میں ابوبکر صدیق کھڑے ہیں۔ اتنے میں عثمان آئے اور اللہ سے درخواست کی کہ اللہ اپنے بندوں سے پوچھا کہ مجھے کس جرم میں قتل کیا گیا ہے، تو میں نے دیکھا کہ عثمان کی گردن سے خون کے 2 فوارے نکلے اور پورے اللہ کے عرش کے نیچے جم کے بہہ گئے۔ حضرت لوگوں نے شکایت کی کہ حضرت حسن یہ خواب بیان کر رہے ہیں، فرمایا وہ سچا خواب ہے، جو دیکھا ہے وہ بتا رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں۔ انتقال ہونے کے بعد کوئی جنازہ اٹھانے والا نہیں۔ جمعہ کے تیسرے پہر یعنی عصر سے بہت پہلے، ظہر ختم ہو گیا، عصر سے پہلے آپ کی شہادت ہوئی، اور بالکل ڈر کے مارے کوئی میت اٹھانے کو تیار نہیں۔ ابن مالک، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 17 آدمی آپ کے جنازے میں تھے، خلیفۃ المسلمین، اور کدوائی نے تو لکھا ہے، قدوری نے لکھا ہے کہ صرف 4 آدمی تھے، اور ایک جگہ لکھا کہ 7 آدمی تھے۔ چلیے 17 آدمی پکڑ لیجئے، خلیفۃ المسلمین کے جنازے میں 17 آدمی، مسلمانوں کا بادشاہ مدینہ منورہ میں 17 آدمی، رات کے وقت جنازہ اٹھایا گیا کیونکہ پتھراؤ کیا جاتا، تو اس رات میں بھی پتھراؤ کر رہے تھے حضرت عثمان کے جنازے پر۔ حضرت نائلہ آگے آگے چل رہی تھی جنازے کے،